آج بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی کیا حالات ہیں۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پہ ابھی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، جیسا کہ کچھ سکرین شاٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ابھی ایک پی ٹی آئی کے کارکن کہہ رہے خدا کی قسم لوری لڑ گئے ہیں، مسلسل 2 گھنٹے سے نہتے ہو کر ہزاروں پولیس والوں کو روکا ہوا ہے، اللہ مدد کرے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نکلو زمان پارک کے لیے نکلو، پاکستان بچانے کے لیے نکلو۔ اور اسی طرح خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور کے جو زمان پارک کے اطراف ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں، اور جتنے بھی وہاں پہ گھر یا اس کی پارک کے ارد گرد ہیں وہاں پہ شیلنگ شروع ہے۔ اور کچھ پی ٹی آئی کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے شیلنگ کی ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ تھی، اور اسی طرح انہوں نے جو پانی ہے اس میں کیمیکل مکس ہے جن سے ان کی حالت جو ہے وہ نازک ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف جو شہر ہے ان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس میں مختلف شہروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جیسا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کریں تو یہاں پر بھی منڈیوں میں کارکنان کی کافی تعداد جمع ہے، اور مزائل سے انہوں نے روڈ کو بند کر دیا ہے۔ اور ایک اور کہتے ہیں یہ وہ شکلیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سفید پوش لوگوں سے جینے کا حق چھینا۔ ایک شخص نے 50% رقم ادا کر کے گاڑی خریدی، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عوام کو روڈ بنا کر دی وہ چور۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ صرف 4% رقم ادا کرنے والوں نے گاڑی چھپا لی اور آزاد۔ یہ مریم نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے گاڑی، پرفیوم، کلینے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اونے پونے دام میں نہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اس طرح خاص ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے ایک گاڑی لی اور کچھ اور لیا تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ کارروائی تو سب کے خلاف ہونی چاہیے، یہ سارے ملک کے چور ہیں، کیونکہ اگر قومی خزانہ ہے تو آپ جتنی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس سے پے کریں۔ جس طرح ابھی مریم نواز کے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں تھا لیکن اس نے وہاں سے گاڑی اور باقی چیزیں لی، مریم صفدر کے بیٹوں نے لی، اسی طرح شاہد خاقان اور باقی جتنے بھی وزیروں کے بچے ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کیس اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو عمران خان نے 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مراد سعید اور عمر ایوب عمران خان کے گیٹ کے اوپر حفاظت کے لیے کارکنان کے ہمراہ زمان پارک میں موجود ہے۔ اور ایک بہترین تحریر ہے کہ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچنا بندر کو پڑتا ہے۔ زمان پارک آپریشن میں شامل پولیس اہلکار کا تحریک انصاف کے کارکنوں کے سوالات پر دلچسپ تبصرہ۔ کہتے ہیں کہ بھوک مداری کو لگتی ہے، جو اس کا بندر کا مالک ہوتا ہے، مداری ہوتا ہے جو اس کو نچاتا ہے، اس کو لگتی ہے۔ ناچنا کس کو؟ بندر کو ناچنا پڑتا ہے۔ اس کا اشارہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ وسلم۔